اور مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ آراس میں اور دینی محفلوں میں آتے ہیں اور ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو جہاں جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں وہ سب اور میں بھی اس سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ یہ لوگ اگر کہیں کچھ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ آپ لوگ اور ہم لوگ جو حاضر ہوتے ہیں وہ بزرگوں کا فیضان لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جو رحمت کی شیرینی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو بلایا، وہ بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور آسمان تک چھا جاتے ہیں، اور ادھر ہم لوگ شیرینی وغیرہ بانٹتے ہیں، ادھر سے رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے، وہ بھی ایسی عام جو نامستحق کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے ایسے کام کر کے اس کو ہم خراب نہ کریں اور شریعت کی پابندی کریں، اور جو آپ نے ابھی وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے، یہ وعدہ حضور غوث پاک سے کیا ہے اور اللہ و رسول سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں رکھے اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے، ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ آج مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کسی کے بارے میں، تو یہ مسلک جو ہے، یہ مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو حضور غوث پاک کا مسلک ہے، جو صحابہ کرام کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو وہ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب جو اس دین کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مرد آباد، تو وہ خود مرد آباد ہے، وہ اپنے دین کی خیر منائے۔ یہ دین یہ تو زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا، اور اس کا جھنڈا بلند کرنے والے علماء کرام، اولیاء اللہ، وہ بھی زندہ ہیں۔ سرکار تو زندہ ہے ہی، ان کا کلمہ پڑھ کر سلامت لے کر جو اپنی قبر میں لے کے جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سرچشمہ حیات ہیں، سب کی حیات ان سے ہے، وہ تو زندہ ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، سبحان اللہ۔ تو وہ تو زندہ ہے ہی جو ان کا نام لے کر اس دنیا سے اس کلمے کو سلامت لے کے جائے گا، وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ بے شک۔ اور اولیاء اللہ کی شان وہ تو الگ ہی ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کیا بیان کروں۔ حضور تاج الشریعہ نے حضور مفتی اعظم ان کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار پڑھے تھے، میں وہی اشعار حضور تاج الشریعہ کی شان میں وہ پڑھتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے نعت میں یہ اشعار پڑھے تھے، اور اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ انعام ملا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تھے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور جو ان کے مسلک پر قائم ہے، جنہوں نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو جھنڈا لے کر چلے۔ حضور تاج الشریعہ انہوں نے بھی زندگی بھر اس کی تعلیم دی اور بتایا
کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو وہ یہ پیغام زندگی بھر وہ دیتے رہے. تو یہ کنویں کے مینڈک یہ کیا جانے, ان کو کیا پتا. حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں جو اشعار کہے تھے وہ کیا اشعار تھے. ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زماں, ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زماں, کیا مقام سریا بتائے. حضور مفتی اعظم ہند کی شان ایسی عرفہ والا کہ بڑے بڑے علم و فضل والے بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عالم, وہ ان کی شان میں یہ کہتے ہیں ان کی بدعت کو میں کس سے مانگوں زبان, شابت مقام سریا بتائے سرا. حضور تاج الشریعہ کی شان بھی ایسی ہے اور ان کا علم و عمل کا تاج محل وہ ایسا, اس کا قطب مینار اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑوں کے اونچی وہ دیکھیں گے تو ان کی ٹوپیاں نیچے گر جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان فکر و فن کے شمس و قمر کا نام بے شک تاج الشریعہ ہے. معقولات و منقولات کے بحر ذخار کا نام اور سورہ کلیت کی سینے میں نیزہ مارنے والا آخری کیل پھاڑ دینے والا آج بھی ان کے دلوں میں وہ نیزہ لگتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہ کیسا غار ہے کہ ان کو زندگی بھر اس کی چبھن محسوس ہوتی ہے اور قبر میں جائیں گے تب بھی ان کو لگتی ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اسے جا رجوئی کا وار ہے, یہ بار بار سے پار ہے. اور پھر فرماتے ہیں ان کے حاسد پر دیکھو وہ بجلی گری. میں تاج الشریعہ کے لیے کہتا ہوں کہ ان کے حاسد پر دیکھو وہ بجلی گری. وہ جلا دیکھ کر وہ جلا وہ جلا, وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلے. مر کے بھی دل جنوں کو نہ چین آیا. آپ یہ پیغام یاد رکھیے حضور تاج الشریعہ کا, حضور اعلیٰ حضرت کا اور تمام علماء اکرام کا, حضور محدث کبیر کا, کہ جو دین آپ کو اللہ تبارک, بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی, اس کو ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو کوئی بھی آئے بہکانے والا ہمیں اس سے بہکنا نہیں, اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا, اہل اسلام کا بول بالا فرمائے اور دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرمائے اور دشمنان اسلام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی اور اسلام کی ہیبت ڈال دے. مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عفو درگزر فرما, اور ہم میں جو بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما اور جو یہاں حاضر ہیں ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما, اور جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں کہیں جہاں پر بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بھی جائز مرادیں پوری فرما, ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما اور ان سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر, ہم سب کو مسلک اعلیٰ پر قائم رکھا اور اسی پر ہمارا حشر فرما.